أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاکمین. اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی ایسے من گڑھت معبود کو پکارنا جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہو اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہو. پھر بھی اگر تم بالفرض محال ایسا کر بیٹھے تو تمہارا شمار بھی ظالموں میں سے ہوگا. اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کے سوا کوئی اسے نہیں جو دور کر دے، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانے کا ارادہ کرے تو کوئی نہیں ہے جو اس کے فضل کا رخ پھیر دے. وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے. وہ بہت بڑا معاف کرنے والا، بخشنے والا مہربان ہے. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں، ہمارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے. اب جو شخص ہدایت کا راستہ اپنائے گا وہ خود اپنے فائدے کے لیے اپنائے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا اس کی گمراہی کا نقصان خود اسی کو پہنچے گا. اور اس میں تمہارے کاموں کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، اور جو وہی تمہارے پاس بھیجی جا رہی ہے تم اس کی اتباع کرو اور صبر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. سورہ یونس کی آخری 4 آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. آیات نمبر 106، 107، 108، 109 یہ سورہ یونس کی آخری آیتیں ہیں. پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں، اور جو نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے جو پکارتے ہیں کسی اور کو، تو اس کے اندر ظاہر بات ہے نفع نقصان پہنچانے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں بالفرض محال اگر آپ نے بھی ایسا کیا تو آپ بھی ظالموں میں شمار کیے جائیں گے. یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ یہاں پر خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنے والے نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی امید بالکل ہی نہیں ہے، اور ایسا بالکل ہو نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری امت کو بتانے کے لیے خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے کہ اگر آپ بالفرض محال اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا بھی شمار ظالموں میں ہوگا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات قطعاً ممکن نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکاریں گے. بندوں میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے، ان سے مدد مانگتے، ان کے سامنے سجدہ کرتے، ان سے مرادیں مانگتے، ان کے سامنے چڑھاوا چڑھاتے، ناریل پھوڑتے، ان کے سامنے سروں کو جھکاتے. دوسروں سے تو یہ ممکن ہے اور ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً یہ بات ممکن نہیں ہے. اس کے بعد پھر آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا.
نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کسی کو فائدہ پہنچا دے، کسی کو نقصان پہنچا دے۔ ساری دنیا مل کر اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ اس کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور ساری دنیا اگر مل کر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ پہنچانا نہیں چاہتا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اس کا اختیار بندوں کو نہیں دیا گیا ہے کہ تم کسی کو نفع پہنچا دو، کسی کو نقصان پہنچا دو۔ یہ ہمارے عقیدے کی کمزوری کی بات ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ فلاں سے ہم کو یہ نقصان پہنچ رہا، فلاں آدمی سے یہ نقصان پہنچ رہا۔ صرف ہمارے عقیدے کی خرابی ہے۔ دیکھیے یہ حدیث یاد رکھ لیجیے آپ، انشاءاللہ بہت کام آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے پہلے، زمین و آسمان بننے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے تقدیر کو لکھ دیا ہے۔ انسانوں کی پیدائش سے، زمین کی پیدائش سے، آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو لکھ دیا ہے۔ اس تقدیر کے اندر ہر چھوٹی بڑی چیز موجود ہے، کس کو نفع پہنچانا ہے، کس کو نقصان پہنچانا ہے، کس کو کتنی اولاد دینی ہے، کس کو کتنی عمر ہے، کس کو کتنا رزق دینا ہے، کون بخت نیک بخت ہے، کون بدبخت ہے۔ ساری چیزیں اس تقدیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھ کر کے اس کو لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا ہے۔ اس کے خلاف بالکل نہیں ہو سکتا۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، یہ ساری چیزیں لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ کر کے بالکل اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ کوئی نقصان پہنچا ہے جو نقصان پہنچنے والا تھا، کوئی نفع پہنچا ہے تو نفع پہنچنے والا تھا، نفع پہنچنے والا تھا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، نقصان پہنچنے والا تھا، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس لیے یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، نفع بھی پہنچانے والا خدا ہے اور نقصان پہنچانے والا بھی خدا ہے، روزی روٹی کے اندر کمی بیشی کرنے والا بھی خدا ہے، مارنے والا بھی خدا ہے، جلانے والا بھی خدا ہے، رزق دینے والا بھی خدا ہے۔ کسی کے رزق کو تنگ کر دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس کے بعد آخری آیت جو پڑھی گئی ہے 109 نمبر کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کے پاس جو وحی بھیجی جا رہی ہے آپ اس کی پیروی کیجئے، آپ اس کی اتباع کیجئے اور آپ صبر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اصل میں یہ آیت کریمہ اس پس منظر میں نازل ہوئی ہے کہ شروع میں مکی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں سے لڑنے سے منع کر دیا تھا۔ اگر کوئی کافر آپ کو مارے تو آپ مار کھائیے، کوئی گالی دے تو گالی سنیے۔ 13 سال تک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کر دیا تھا آپ کسی کافر کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائیں، آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، نماز کو قائم کریں، اسلامی تعلیمات پر چلیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے میں لگیے۔ آپ کسی کے اوپر ہاتھ مت اٹھائیے، کسی کے اگر کوئی جرم کرے تو آپ اس کے اوپر ہاتھ اٹھا کر کے اس کا بدلہ مت لیجئے۔ تو 13 سالوں تک اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ صرف صبر کیجئے اور فیصلے کا انتظار کیجئے، اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرے گا۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ جب تشریف لے گئے تو پھر بھی کافروں نے ظلم کو بند نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اب ان کے ظلم کی انتہا ہو گئی، ظلم کی انتہا ہو گئی، اب آپ بھی ان کا مقابلہ کیجئے، جنگی تیاریاں کیجئے اور ہتھیاروں کو تیار کیجئے۔ آج دیکھیے مشکل یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ حکم دیا
کہ آپ جنگی تیاریاں کیجئے، گھوڑے پالیے، اونٹ پالیے، جنگی تیاریوں کے لیے آپ ہتھیار کو تیار کیجئے۔ لیکن آپ دیکھیے آج اتنے مسلم ممالک ہیں، 57 مسلم ممالک ہیں، کسی کے پاس اپنا ذاتی ہتھیار نہیں ہے۔ دولت کی ریل پیل ہے، دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، پٹرول ہے، ڈیزل ہے، سب کچھ ہے، لیکن آج مسلمانوں کے پاس کوئی کارخانہ ہتھیاروں کا نہیں ہے۔ مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں کبھی کبھی تذکرہ کرتا ہوں، بہت بڑے دور اندیش تھے، ان کو معلوم تھا کہ آگے چل کر کے یہ حالات پیش آنے والے ہیں۔ کہتے نا کہ اللہ کے بندے نیک ایسے ہیں جو کچھ زبان سے نکال دیتے اللہ اس کو صحیح کر دیتے بالکل، گویا کہ وہ دیکھ کر کے کہہ رہے ہیں۔ 1962 میں برما میں جا کر کے مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورت کی مسجد میں تقریر کی تھی اور برما کے مسلمانوں کو خبردار کیا تھا کہ تمہاری حالت کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا کہ کوئی انقلاب عظیم آنے والا ہے۔ 1962 میں انہوں نے تقریر کی اور 64 میں وہاں فوجی انقلاب آ گیا، ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا وہاں کی پولیس نے، وہاں کی فوج نے۔ مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ روتے رہے ہمیشہ، عرب ملکوں میں جا کر کے، عرب ملکوں کو، سیریا میں جا کر، سعودی عرب میں جا کر کہ یہاں ہتھیاروں کا کارخانہ کھولو، ہتھیاروں کو تیار کرو، ورنہ آج اگر مسلمانوں کے پاس ہتھیار ہوتا، امریکہ کھلم کھلا ہتھیاروں کی سپلائی کر رہا، یہودیوں کو ہتھیار دے رہا اور اس کی تائید کر رہا، اس کی مدد کر رہا، فوجی بیڑے بھیج رہا، خطرناک قسم کی فوج بھیج رہا، لیکن کسی اسلامی ملک کو یہ ہمت اور جرأت نہیں ہو رہی ہے وہ یہ کہہ سکے کہ امریکہ تم مت آؤ اسلامی ملکوں کے معاملے میں، یہود اور فلسطین کے معاملے میں تم بیچ میں مت آؤ، تم اگر آئے تو ہم بھی تمہارے مقابلے کے لیے یہ تیاریاں کریں گے اور تمہارا مقابلہ کریں گے۔ بس الفاظ، زبانی دعوے، زبانی ہمدردی کر کے بس یہی کام کر رہے ہیں۔ بس کسی اسلامی ملک نے فلسطین کو کھلم کھلا تائید کر کے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہاری تائید کریں گے، تم کو ہتھیار دیں گے، اپنا آدمی بھیجیں گے، ورنہ امریکہ تم رک جاؤ، ہمارا معاملہ ہے اسرائیلیوں کے ساتھ، ہم اس سے نپٹیں گے، تم بیچ میں آ کر کے لڑنے والے کون، تم ہتھیار سپلائی کرنے والا کون۔ یہ بات مجھ کو ابھی یاد آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ مکی زندگی میں صبر کیجئے، لڑائی مت کیجئے، کسی کا مقابلہ مت کیجئے، کسی سے بدلہ مت لیجئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے پھر جہاد کرنے کا حکم دیا، مسلمانوں کو تیار رہنے کا حکم دیا کہ تم ہر وقت تیار رہو، کافروں سے چوکنا رہو، کس وقت کافر تمہارے پر حملہ کر دے تم اس کے اوپر بھروسہ مت کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگی تیاریاں کی، کفار سے مقابلہ کیا، پھر دیکھیے کافروں کی ہوا نکل گئی، کافروں کی ہمتیں پست ہو گئیں اور عرب ممالک سے، جزیرۃ العرب سے کفر و شرک کا خاتمہ ہو گیا۔ اور اگر ہمیشہ یہی حال رہتا، مسلمان ان سے نہ لڑتے، تو پھر کافر لوگ تو مسلمانوں کو لقمہ تر بنا کر کے نگل لیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وقت پر حکم دیا کہ آپ کافروں سے مقابلہ کیجئے، لڑیے، تیاری کیجئے۔ پھر مسلمانوں نے روم کو، ایران کو اور فلسطین کے جتنے ممالک میں کافروں اور یہودیوں اور نصرانیوں کو حکومت کی، سب کو پامال کر کے اسلامی جھنڈے کو لہرایا، اسلامی حکومت کو قائم کیا، اور صدیوں اسلامی حکومت قائم رہی اور اسلام کا بول بالا رہا۔ لیکن ہماری کم ہمتی ہے، بزدلی ہے، پست ہمتی ہے، جس کی بنیاد پر آج سارے لوگ، ساری دنیا کے کفار و مشرکین مسلمانوں کو لقمہ تر بنا کر نگلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ فلسطین کے تعلق سے یاد بالکل ابھی ذہن میں بات آئی، اور الحمدللہ سورہ یونس مکمل ہوئی، اس کے بعد سورہ ہود کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شریعت مطہرہ پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا